السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں براؤنش گرل پارٹ 4۔ اس طرح کے حالات سے وہ پہلی مرتبہ گزر رہی تھی۔ وہ تو بس اپنے خواب کو پانا چاہتی تھی، مگر لگتا تھا جیسے اس کا یہ خواب بھی اسے اتنی آسانی سے ہرگز نہیں ملنے والا تھا۔ جنید، آخر تمہیں بھی کیا ہو گیا ہے؟ بنا سوچے سمجھے اتنی بڑی ذمہ داری سونپ دی، یہ جانے بنا کہ وہ لائق ہے بھی یا نہیں۔ منام ہیلز کی آواز کے درمیان اندر داخل ہوتے ہوئے بول رہی تھی۔ یقیناً وہ ہے، جنید جسے اس ایک ہی تکرار سے اکتا کر بولا۔ اوہ کم آن جنید، کہیں تم اتنی فیاضی اس لیے تو نہیں کر رہے کہ اس 2 ٹکی کی مڈل کلاس لڑکی پر کہ وہ تمہیں شٹ اپ منام۔ جنید اور سیف نے ایک ساتھ ہی جیسے منام کو جھڑکا تھا۔ مجھ سے زیادہ اہم ہوگی تم دونوں کے لیے وہ کل کی آئی معمولی سی لڑکی۔ منام صدمے سے روحانسا ہوتے ہوئے دانت پیس کر کہتے پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ کیا تم بھی اسے پسند کرتے ہو؟ نہیں، مگر جنید کے پوچھنے پر وہ فوراً منع کر گیا تھا۔ بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، مجھے یہ اگر مگر سننے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ جنید سیف کی بات کاٹتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ حالہ سیف غصے سے گراتے ہوئے ٹیبل پر رکھی ساری اشیاء کو ہاتھ مار کر زمین پر گرایا تھا۔ اب یہ معمولی سی لڑکی اسے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ حالہ فیشن شو کے پروجیکٹ پر دل و جان سے محنت کر رہی تھی۔ وہ اس سنہرے موقع کو گنوانا نہیں چاہتی تھی جس میں مدحت، نوشا اور 7 سمندر دور سے شبانہ بھی اس کی پوری مدد کر رہی تھی، جسے دیکھ آج کل بگڑے موڈ کے ساتھ جلا بھنا سا پھرتا سیف مزید جل بھن جاتا اور دوڑ دوڑ کر اپنی ساری شکایت کسی چھوٹے بچے کی مانند ادی کو سناتا، جو اپنی مسکراہٹ دبائے سر ہلاتا ہوا نہایت سنجیدگی سے سنتا۔ مدحت نے کہا تھا سیف کی ایک بڑی سی لائبریری ہے جہاں اسے ساری قسم کی کتابیں مل سکتی تھی، سو وہ اس وقت سیف کی لائبریری میں تھی اور کتابوں سے بھری وسیع و عریض ہال کو دیکھ اسے یقین نہیں آیا کہ سیف کو مطالعے کا بھی شوق تھا اور اس کا مطالعہ کافی وسیع تھا۔ اردو، انگلش لٹریچر، شاعری، بزنس سے متعلق کتابیں اور نہ جانے کس کس قسم کی کتابیں تھیں۔ سیف کے گھمنڈ اور اکڑ کو دیکھ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی کتابیں بھی پڑھ چکا تھا۔ وہ یہاں لیٹسٹ فیشن سے متعلق کوئی کتاب لینے آئی تھی اور یہاں اسے ڈھونڈنے میں وقت ہو رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو یہاں تم؟ وہ مصروف سی ڈھونڈ رہی تھی کہ سیف کی اچانک آواز سن کر وہ خوف سے اچھل پڑی تھی۔ کچھ نہیں، سامنے سے آتے سیف کی جانب تیزی سے مڑتی ہوئی وہ ہکلائی۔ اوہ ریئلی؟ سیف نے مغرور انداز میں بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا اور ساتھ ہی آگے بڑھ کر مختلف ریگز میں سے میگزین اور بکس نکال کر ٹیبل پر ڈھیر کر رہا تھا۔ جیسے حالہ نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ ساری فیشن سے تعلق رکھتی کتابیں تھیں۔ انگلش آتی ہے نا تمہیں؟ نہیں، کیونکہ پوری دنیا میں تو صرف آپ کو ہی آتی ہے نا انگلش۔ انسان کو اتنا بھی مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ سیف کی نکالی ہوئی ساری کتابوں کو سمیٹ کر اٹھاتی ہوئی وہ جانے لگی تھی کہ اس کی مغرور آواز سن کر وہ بری طرح جل کر بولی تھی۔ البتہ آخری جملہ اس نے دھیمے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ آخر میں کیا کہا تم نے؟ سیف نے باہر نکلتی حالہ سے زور سے پوچھا، جو اس کا جواب دیے بنا ہی چلی گئی تھی۔ اوہ ہو، اخلاق! اس کے اخلاق کا گن گاتے ہوئے سب نہیں تھکتے، مگر مجھے تو کبھی نہیں دکھایا اخلاق۔ ایک شکریہ تک ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوئی محترمہ کو، کیا اسی کو اخلاق کہتے ہیں؟ سیف برا سا منہ بنائے بڑبڑاتے ہوئے اپنے مطلوبہ ریک کی جانب بڑھ گیا۔ رات کے 1:25 ہو رہے تھے۔ مسلسل آفس کا کام کرتے کرتے وہ تھک گیا تھا۔ کافی کی طلب شدید تر ہو رہی تھی، سو وہ اٹھ کر کچن چلا آیا۔ اکثر وہ دیر رات گئے تک آفس ورک کے لیے جاگتا تھا، جس کے سبب وہ خود کے لیے کافی بنانے کا عادی تھا۔ مگ میں وہ کافی پھینٹ ہی رہا تھا کہ مدحت چلی آئی۔ بیٹا، 1 کپ حالہ کو بھی دے دینا۔ واٹ؟ مدحت کے کہنے پر اسے 440 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ آپ لوگ کم تھے اس کی خدمت کے لیے جو مجھے بھی مہارانی کی خدمت میں جوٹ رہے ہیں؟ وہ سخت اعتراض کرتے ہوئے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں ہی بنا دیتی ہوں۔ بیچاری حالہ پچھلے کئی راتوں سے ٹھیک سے سوئی بھی نہیں ہے، شاید آج بھی نہیں سوئے گی کیونکہ کل ہی تو فیشن شو ہے۔ مدحت کے لہجے میں حالہ کے لیے ہمدردی کی نہریں بہتی محسوس کر کے سیف بری طرح جلا۔ کبھی آپ نے اس طرح رات میں میرے لیے تو کافی نہیں بنائی۔ رہنے دیں، میں بنا دوں گا۔ سیف نے مدحت کو کاؤنٹر کی جانب بڑھتے دیکھ
روکتا جلے بھنے ناراض لہجے میں کہا۔ اور میرا پیارا بچہ اب کتنا جلنے لگا ہے نا، دیکھو تو جل جل کر اپنی رنگت سیاہ کر دی۔ مدحت شرارت سے کہتی سیف کی پیشانی پہ گرتے بالوں کو ہاتھ سے بگاڑتی ہوئی بولی، کیونکہ اب سے پہلے آپ کی محبت صرف میرے لیے تھی، اب اس کی حصے دار بن گئی، بلکہ آپ مجھ سے زیادہ اس سے محبت کرتی ہیں۔ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ آپ اس کی ساس ہے اور میری موم۔ بدستور مگ میں کافی پھینکتے ہوئے ناراضگی سے بولا۔ او میرے پیارے بچے، اپنی موم سے کتنی شکایتیں ہونے لگی ہے تمہیں؟ مدحت نے پیار سے کہتے ہوئے سیف کی گال کھینچے۔ موم، میں بچہ نہیں ہوں، مگر حرکتیں تو بالکل بچوں والی ہے آپ کی۔ مدحت ہنسی تھی۔ ویسے راز کی بات بتاؤں آپ کو، حالہ مجھ کو آپ کی وجہ سے عزیز ہے، کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہے۔ اگر وہ اچھی اور پیاری ہوئی تبھی تو آپ کو خوش رکھ پائے گی، اس لیے میں حالہ کی پرواہ کرتی ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ مدحت ہاتھ بڑھا کر سیف کے بگڑے بالوں کو درست کرتی، اس کا رخسار تھپتھپاتی وہاں سے نکل گئی۔ سیف نے مسکراتے ہوئے مدحت کو جاتے دیکھا تھا، اور سیف کی یہ مسکراہٹ گیسٹ روم کے اندر داخل ہونے پر ختم ہوئی تھی۔ آج کل حالہ کا پڑاؤ گیسٹ روم میں ہی تھا۔ کیا سب سے خدمتیں کروا کر دل نہیں بھرا جو؟ سیف اکھڑا لہجے میں کہتا اندر داخل ہوا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نگاہیں نیچے قالین پہ بیٹھے بیڈ سے ٹیک لگائے سوتے ہوئے حالہ پہ پڑی، اس نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ حالہ کے سامنے مگ رکھتے ہوئے وہ دھیرے سے اس کے مقابل گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ سیاہ لباس میں دوپٹہ ہمیشہ کی طرح اس کے وجود سے لپٹا تھا، البتہ سر سے سرک کر کاندھے پر آ گرا تھا۔ لمبی سی بالوں کی چٹیا سامنے کی جانب گری تھی، چٹیا سے نکلتے بکھرے بالوں کی لٹیں اس کے چہرے کے گرد پھیلے تھے۔ سیاہ لباس میں اس کا سنہرا رنگ دمک رہا تھا، وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ پہلی مرتبہ اسے سیاہ رنگ میں کوئی اچھا لگ رہا تھا، اور سیاہ رنگ بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ نہایت ہی غیر ارادی طور پہ اس نے ہاتھ بڑھا کر نہایت ہی دھیرے سے چہرے پہ گرے بالوں کو کان کے پیچھے کیا تھا، جہاں فوراً اس کی توجہ سیاہ گھنی خمدار مڑی ہوئی بند پلکوں پہ گئی، جو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ سیف مزید حالہ کے چہرے کی سیر کرتا، تبھی حالہ جیسے سمٹی تھی۔ آہ کتنی ٹھنڈی لگ رہی ہے، وہ نیند میں بڑبڑائی تھی، جس پر سیف کو بے ساختہ ہنسی آئی، جسے وہ ضبط کرتا اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر اگلے ہی پل حالہ کے اوپر بلینکٹ کو اچھے سے پھیلا کر وہ گیسٹ روم سے باہر نکل گیا۔ وہ نیند میں بڑبڑاتی بھی تھی، سوچ کر ہی سیف کو پھر سے ہنسی آنے لگی تھی۔ کافی کیوٹ تھی وہ، صحیح کہا تھا جنید نے، اور خوبصورت بھی۔ اس کے بال کتنے لمبے اور خوبصورت تھے، اور آنکھیں بھی۔ اچانک ہی سیف ٹھٹکا تھا، وہ کب سے حالہ کو سوچے جا رہا تھا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے مگ سے گھونٹ بھرتا لیپ ٹاپ کی طرف جھکا تھا، مگر یہ کیا؟ لیپ ٹاپ پہ سیاہ کٹیلی غصے سے بھری آنکھیں ابھر آئی تھی۔ آہ، اس نے گھبرا کر مگ میں جھانکا۔ کیا وہ کچھ اور تو نہیں پی رہا تھا جس سے اسے نشہ چڑھ رہا تھا؟ مگر مگ میں موجود سیاہ کافی بتا رہا تھا کہ وہ صرف کافی ہی تھی۔ اف، تو اسے پھر کیا ہو رہا تھا؟ وہ جھلا کر مگ ٹیبل پر پٹکتا، لیپ ٹاپ بند کرتا سونے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر یہ کیا؟ بیڈ پہ آنکھیں مونتے ہی چھم سے پھر وہ اس کی آنکھوں کے سامنے آئی تھی۔ اسے آخر یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ جھنجھلاہٹ میں سوچتا کروٹ بدل گیا۔ گردن لڑکنے کے سبب حالہ کی آنکھیں کھلی تھی۔ اکڑی ہوئی گردن کو سہلاتے ہوئے اس کی نگاہ سامنے رکھے کافی کے مگ پر گئی، اور ساتھ ہی اس نے اپنے اوپر پھیلے بلینکٹ کو دیکھا۔ یہ یقیناً مدحت نے کیا تھا۔ وہ خوش قسمت تھی کہ اسے ایسی ساس ملی تھی جو ساس تو تھی ہی نہیں، پوری مما کی طرح تھی۔ اگر مدحت نہیں ہوتی تو اس کے لیے یہاں رہنا کتنا مشکل ہو جاتا۔ وہ سوچتی ہوئی اٹھ کر واش روم کی جانب چل دی۔ وضو کر کے تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ پھر سے اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ فجر کی نماز پڑھ کر مدحت سے مل کر وہ آفس جانے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ مدحت نے اسے کافی اصرار کیا تھا کہ وہ کچھ کھا لے، مگر حالہ کے اندر امید اور نا امیدی کا جو خوف چھایا ہوا تھا، اس کے سبب اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سیف، جی موم۔ سیف آفس جانے کے لیے تیار ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا کہ مدحت کو آتے دیکھ کر وہ انہیں دیکھنے لگا۔ آپ آفس جاؤ تو حالہ کا دھیان رکھنا، اسے بریک فاسٹ کروا دینا، کیونکہ کئی دنوں سے وہ ڈھنگ سے کچھ کھا بھی نہیں رہی تھی، اور کل رات سے تو کچھ بھی نہیں کھایا۔ حالہ نے صبح بھی ناشتے کے بنا ہی آفس کے لیے نکل گئی۔
क्या वो ऑफिस के लिए निकल गई, वो भी इतनी जल्दी? मिधत के फिक्रमंदी से कहने पर जो बुरा सा मुंह बनाकर दोबारा अपने नाश्ते पे झुक पड़ा था, आखिरी जुमले पर ठिठका। फिर अगले ही पल वो भी अपना नाश्ता अधूरा छोड़ उठ खड़ा हुआ था। अब आपको क्या हुआ? आप तो अपना नाश्ता फिनिश करो, मिधत ने हैरत से सैफ को देखते हुए कहा था। ऑफिस में कुछ खा लूंगा मॉम। परेशान सी खड़ी मिधत की पेशानी चूमता वो दूसरी चेयर पे रखा अपना साइड बैग उठाता बाहर की जानिब बढ़ गया। ऑफिस में दाखिल होने के बाद सैफ सीधा हाला के कैबिन की जानिब बढ़ा था। ऑफिस अभी खाली था सिवाय सफाई करने वालों के, क्योंकि ऑफिस का वक्त शुरू होने में अभी काफ़ी वक्त मौजूद था बाकी था। दूर से ही उसे हाला अपने कैबिन से निकलती दिखी। उसे देख रात से जो एक अजीब सी बेचैनी उसकी तबीयत पे छाई थी वो जैसे ख़त्म हुई थी, मगर अगले ही पल उसे लगा जैसे उसका सारा वजूद भड़कते हुए आग की लिपट में आया था जब उसने हाला के पीछे जुनैद को निकलता देखा। क्या तुम रोज़ इतने सुबह आते हो? साकित से खड़े सैफ के करीब आते जुनैद ने मुस्कुराते हुए पूछा था। सैफ का दिल किया जुनैद के हंसते मुस्कुराते चेहरे पर एक जोरदार घूंसा दे मारे। नहीं, बस आज ही आया। अपनी ख्वाहिश पर शिद्दत से बंद बांधते सैफ ने बमुश्किल मुट्ठियां भींची। मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इतने सुबह? एक सुलगती निगाह कैबिन के बाहर खड़ी उन्हें देखती हाला पर डालकर चुपते लहजे में जुनैद से पूछा था। बहुत ज़रूरी काम से आया था, जुनैद मुस्कुरा कर कहता, मुड़कर हाला पर नज़र डालकर वापस सैफ से मुखातिब हुआ था। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, आज मुझे बहुत काम है, जुनैद कहता हुआ आगे बढ़ गया था। हाला को जुनैद से बात करता सैफ का रवैया गैर मामूली लगा था, इसलिए वापस कैबिन में जाने के बजाय वो रुककर सैफ को देख रही थी। जुनैद के जाने के बाद सैफ को अपनी जानी बिगड़े तेवर से आते देख खौफजदा हो गई। क्या कर रही थी तुम उसके साथ? सैफ हाला के करीब आता उसके बाजू को सख्ती से दबोचता हुआ जैसे घुर्राया था। खौफजदा सी हाला को जितना तकलीफ सैफ के रवैये ने पहुंचाया था उतना तकलीफ उन जुमलों की गहराई ने पहुंचाया। क्या वो उसे बदकिरदार समझता था? वो उसकी तमाम सितम को खामोशी से बर्दाश्त कर गई थी, यहाँ तक कि अपने ज़ात की बेइज्जती और तजलील को भी। मगर अब वो बात उसके किरदार पर उठा गया था, हाला ये बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। आप अपने लिए मुझे एक ज़िल्लत समझते हैं, इसीलिए मुझे मज़ीद ज़िल्लत की गहराइयों में दफन करने से पहले एक लम्हा भी नहीं सोचते। काश आपने मुझे अपनी बीवी ना सही एक इंसान ही समझा होता। सैफ के कोड़ा मारने वाले जुमले से अधमुआ होते हाला ने कहा। जो पूछा है पहले उसका जवाब दो। हालांकि तकलीफ से जैसे उससे कोई सरोकार नहीं था, इसके लिए हमेशा की तरह अपनी ज़ात और अपनी बात अहम थी। मिस्टर सैफुर रहमान, मैं एक बाकिरदार औरत हूँ, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर इस तरह की तोहमत लगाने की? मुझे अफसोस है कि आप जैसा शख्स मेरा शौहर है। हाला जैसे फट पड़ी थी। कमज़ोरी नकाहत के सबब वो सैफ के इस घटिया इल्ज़ाम को बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए अगले ही पल वो अपनी बात मुकम्मल किए बिना ही जैसे होश हवास खोती लहराई थी। हाला, सैफ जो शिद्दत सा हाला को पहली मर्तबा इस तरह चीखते देख रहा था, उसे आंखें बंद करते बेहोश होते देख बुरी तरह बौखला गया था। घबराया सा हाला को बाजू पे उठाकर वो हाला के कैबिन में दाखिल हुआ तो वहाँ जर्द चेहरा लिए नौशा को खड़ा देख वो दंग हुआ था। नौशा, तुम यहाँ? सैफ की ज़बान बेसाख्ता लड़खड़ाई थी। सैफ भाई, क्या वो सब कहने वाले आप थे? मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप भाभी पर इस तरह बिना सोचे समझे कैसे इल्ज़ाम लगा सकते थे? वो रोज़ आपके साथ आती जाती थी, आपने सोच भी कैसे लिया कि भाभी इतने सुबह सुबह अकेली ऑफिस चली आएगी? आपने भाभी के साथ बहुत गलत किया। नौशा सैफ के बाजू पे बेहोश सी पड़ी हाला देखते हुए सैफ से सदमे से कहती बाहर निकल गई थी। सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ नौशा की बात सुनता सैफ सोफे पे धीरे से हाला को लिटाता उठ खड़े हुआ था। उसे पहली मर्तबा खुद पर शिद्दत से गुस्सा आ रहा था। अपनी बिना सोचे समझे बिना देखे कहने की आदत से उसे पहली मर्तबा नफरत सी महसूस हुई थी। पहली मर्तबा उसे एहसास हुआ था कि वो एक जालिम शख्स था। वो हाला के साथ गलत करता आया था। आज हाला के लिए कितना अहम दिन था, कितनी मेहनत की थी हाला ने इसके लिए, और उसने क्या किया था? उसे खुद से न जाने क्यों नफरत सी हुई थी। हाला को जब से होश आया था तब से वो बिना रुके बस रोए ही जा रही थी। नौशा उसे चुप कराते कराते थक गई थी, मगर मजाल थी
جو وہ اپنا رونے کا شغل روکے جا کے اپنا شو اٹینڈ کرتی، جو کب کا شروع ہو کر ختم بھی ہو چکا تھا۔ مس مصطفیٰ کو کیا ہوا؟ جنید نے جو ابھی شو اٹینڈ کر کے جوش و خروش سے اندر آیا تھا، صوفے پہ جھک کر بیٹھی، دونوں ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ چھپائے، ہچکیوں کے ضد میں موجود حالہ کے وجود کو حیرت سے دیکھ سیف سے پوچھا، جس کا چہرہ خفت اور احساس ندامت سے ایسا سرخ ہو رہا تھا کہ جیسے بھرے بازار میں کسی نے اسے سر پر چپت رسید کر بھاگ کھڑا ہوا ہو۔ ساتھ ہی نوشا کی الزام دیتی آنکھیں بھی تھی، جو اس کا احساس جرم بڑھا رہا تھا۔ کیا تم اس لیے رو رہی ہو کہ تم شو جیت گئی ہو؟ منام نے، جو جنید ہی کے ساتھ آئی تھی، خود بھی پہلے حالہ کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی، مگر اگلے ہی پل تنک کر کہا، کیا واقعی بھابھی شو کی ونر تھی؟ مجھے لائیو دیکھنا تھا۔ نوشا کا منہ غصہ بھول کر چہکتے ہوئے بولی، ہاں، یہ سیمی فائنل تک پہنچ گئی ہے، اس لیے میں مبارکباد دینے آیا تھا اور یہ بھی پوچھنا تھا کہ یہ کیوں نہیں آئی۔ جنید گمسم سا بدستور روتی ہوئی حالہ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا اس پر۔ منام کے چہرے پر سخت ناگواریت کے تاثرات تھے۔ مجھے بھی، سیف نے بھی حیرت سے کہا تھا۔ کل تک جو لڑکی اجڑ گوار نظر آتی تھی، جسے فیشن کا الف بے بھی نہیں آتا تھا، وہ فیشن شو کانٹیسٹ میں جیت کر اگلے پڑاؤ کی جانب چلتی تھی۔ حیرت تو ہونا ہی تھا سیف کو۔ ادھر روتے ہوئے حالہ کے کانوں نے جیسے ہی سیف کی تحیر بھرے جملے سنے، بری طرح تلملا اٹھی تھی۔ ذرا سا بھی احساس تھا بھلا اس شخص کو کہ وہ کون سی اذیت سے گزر رہی تھی۔ اس مرتبہ اس نے اس ناتواں پر ناقابل معافی ستم توڑا تھا۔ کیوں یقین نہیں آ رہا آپ کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے؟ ہاں، زمین کا دھول جو پیروں تلے ہی رہنے کے لیے ہوتا ہے نا؟ اچانک ہی حالہ جھٹکے سے چہرہ پہ سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اٹھ کر سیف کے سامنے جاتی ہوئی گھررائی تھی۔ رو رو کر سرخ ہوتا سوجا سا چہرہ پہلے سے مزید خوبصورت لگ رہا تھا۔ سیاہ آنسو اور غصے سے بھری کٹیلی آنکھیں۔ سیف نے اپنی سانسیں رکتی محسوس کی، البتہ باقی دوسرے نفوس حیرت سے دنگ، نرم و دبوسی حالہ کا یہ روپ دیکھ رہے تھے۔ ویسے کچھ سوچا ہے آپ نے مس مصطفیٰ کہ آپ اپنے ڈیزائن کا برانڈ نیم کیا دیں گی؟ حالہ کو اس طرح غضبناک دیکھ جنید کے منہ سے بس یہی نکلا تھا، سوچنا کیا ہے، ہمارے کمپنی کا برانڈ نیم ہوگا اور کیا۔ حالہ کو کینہ توز نگاہوں سے گھورتی منام نے کہا تھا، نہیں، وہ میرا ڈیزائن کیا ہوا ڈریس ہوگا، اس لیے برانڈ نیم بھی میں ہی ڈیسائیڈ کروں گی۔ حالہ نے منام کو دیکھ سرد لہجے میں کہا تھا، مگر میرے ڈیزائنر ڈریسز کا برانڈ نیم ہوگا سانولی لڑکی، کیونکہ اسی وجہ سے مجھے سب سے پہلے ٹھکرایا گیا تھا۔ منام حالہ کے لہجے پہ ششدر ہوتی کہہ رہی تھی کہ حالہ اس کی بات کاٹتی بولی۔ حالہ سیف کی تحیر بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چپتے لہجے میں کہہ رہی تھی، یعنی براؤنش گرل، واو، امیزنگ نیم ہے۔ جنید نے جیسے سراہتے ہوئے کہا تھا، امپاسبل، یہ امیچور سا تمہاری ہی طرح بے تکا سا نیم تمہیں کیا لگتا ہے اپنی پہچان بنا پائے گا؟ منام استہزائی انداز میں بولی، نہیں، مجھے لگتا ہے یہ اتنا برا بھی آئیڈیا نہیں ہے۔ سیف، جو اب تک حالہ کے رویے پر حیران سا تھا، اپنے طرز سے معذرت کرنے کی جیسے پہلی کوشش کی۔ مجھے اب آپ کے لگنے نہ لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حالہ نے خشک لہجے میں کہا تھا، جس پر سیف کو شدید سبکی کا سا احساس ہوا تھا۔ ساری احساس ندامت کو بھاڑ میں جھونکتے اب کی مرتبہ اس نے حالہ کو تیکھی نظروں سے گھورا، مس حالہ، تم یہ مت بھولو کہ میں تمہارا باس ہوں، میرا لگنا نہ لگنا ہر حال میں ضروری ہے، ورنہ کیا؟ ہاں، آپ اب اور کیا کریں گے؟ کیا اب بھی کچھ باقی رہ گیا ہے؟ سیف کی بات کاٹتے ہوئے وہ دبے دبے لہجے میں جیسے چیخی، حالہ! سیف نے دیکھا تھا اس کے ہلکے سے غصے سے ہی وہ کانپنے لگتی تھی، مگر اب کی مرتبہ جیسے وہ مزید بھپری ہوئی تھی۔ جو آپ نے کیا ہے نا سیف الرحمن، اس کے بعد مجھے آپ سے ہر بات کی توقع ہے۔ حالہ کا لہجہ اب کی مرتبہ دھیما ہوا تھا، آنکھوں میں نمی چھائی تھی، وہ بھررائے لہجے میں کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے نوشا بھی اسے ناراضگی سے دیکھتی گئی تھی۔ آخر ایسا کیا کیا تم نے جو مس مصطفیٰ اتنی ناراض ہے تم سے؟ مجھے تو لگتا تھا مس مصطفیٰ کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ سیف حیرت سے کہتے جنید کی بات کاٹ کر گھراتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔
क्या मेरी वजह से अब मुझ پر الزام ڈال رہے ہو؟ جنید جیسے ہکا بکا ہو کر کہتا منام کو دیکھا تھا جو لاپرواہی سے کاندھا اچکا گئی تھی۔ بھابھی اب بس بھی کرے۔ گاڑی کے پچھلے نشست پہ بیٹھی حالہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھی نوشا جیسے عاجز آئی تھی۔ ورنہ میں بھی رونے لگوں گی۔ معاف کرنا، میری وجہ سے تم پریشان ہو رہی ہو۔ نوشا کی یہ دھمکی کارگر گزری تھی۔ جبھی وہ آنسو صاف کرتی معذرت کر گئی۔ میں جانتی ہوں آپ بہت ہرٹ فیل کر رہی ہے، مگر میں مزید آپ کو روتا نہیں دیکھ سکتی۔ چلے ایک کام کرتے ہیں، یوں بھی مجھے آپ کو ساتھ لے جانا تھا۔ نوشا نے کہتے ہوئے سیل فون پہ وقت دیکھا۔ ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، ہم بیچ سے جوائن کر لیں گے۔ نوشا کہتی ہوئی ڈرائیور کو مطلوبہ ایڈریس بتانے لگی تھی۔ ہم کہاں جانے والے ہیں؟ اصغر شہر سے۔ دراضلع میم ہمارے شہر آئی ہیں۔ ان کی باتیں بہت خوبصورت اور دل کو چھوتی ہوئی سی ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے آپ انہیں سن کر اچھا فیل کریں گی۔ دراضلع میم میری فیوریٹ پرسن ہے۔ نوشا نہایت ہی پرجوش و خروش سے حالہ کو معلومات فراہم کر رہی تھی۔ وہ دونوں ہال میں پہنچے جو پورا کھچا کھچ خواتین سے بھر چکا تھا۔ بمشکل سے ہی آخری رو میں انہیں 2 چیئر خالی ملی۔ کتنی پریٹی ہے نا یہ؟ نوشا جیسے ڈائز پر کچھ کہتی ہوئی دراضلع کو دیکھ فدا ہوئی تھی۔ صحیح کہا، حالہ نے بھی جیسے دل سے مانا تھا۔ روشنی سے دمکتے ڈائز پر مائک کے سامنے سیاہ عبایا حجاب میں لپٹی کھڑی لڑکی مسکراتے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ہال میں خوبصورت سا نورانی پرجوش دل فریب سا ماحول طاری تھا جس سے وہ دونوں بھی جلد ہی جڑ گئے تھے۔ کیا آپ تکلیف میں ہیں؟ درد و اذیت میں مبتلا؟ ٹوٹے دل کے ساتھ چھلنی ہوتا روح تو جان لے، یہی یہ وقت ہے جب آپ خود سے ملتے ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ اصل میں آپ کون ہیں؟ وہ کہتے کہتے جسے رکی تھی، اس کے لبوں کی دلکش مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ہماری زندگی میں مشکلات، پریشانیاں، اذیتیں، تکالیف اور اللہ کا ہمارا عدل محبوب چیزوں سے توڑنے کا مقصد ہمیں برباد کرنا یا مجنون بنا کر صحرا صحرا پھرانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں خود سے ملانا چاہتا ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم کون ہیں، یہ ہم جانیں۔ ہمیں اس نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، ہم جانیں کہ ہمارے اندر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کون سا ہنر موجود ہے، ہم کس چیز میں بہترین ہیں تاکہ اس کے دیے ہوئے مقصد کو پورا کریں۔ وہ جیسے کہتے کہتے رکی تھی۔ اس نے ایک نظر سارے ہال کے نفوس پہ دوڑائی جن کے چہرے پر سوال رقم تھے، جس پر وہ دھیما سا مسکرائی تھی۔ آپ سبھی کے سوال میں آپ کے چہروں سے پڑھ پا رہی ہوں۔ سوال یہی ہے نا کہ بھلا مقصد کیا ہے؟ وہ کہتے ہوئے مسکرائی تھی۔ ہم میں سے اکثر نے عہد الاسد کے متعلق سنا ہے یا پڑھا ہے؟ دراضلع کے کہنے پر اکثر نے سر ہلایا تھا۔ عہد الاسد کچھ نہیں سوائے ایک وعدے کے جو ہم سے عالم ارواح میں لیا گیا جب ہم آدم کی پشت سے روح کی حیت میں نکل آئے تھے، جس میں ہم نے اقرار کیا تھا کہ بے شک اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے اور ہم اسے دنیا میں جانے کے بعد بھی یاد رکھیں گے، مگر ہم اسے اب دنیا میں آنے کے بعد بھول گئے۔ تو مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے اللہ کے دیے ہوئے وعدے کو یاد کرتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے 2 راستوں میں سے، جن میں سے ایک نیکی کا ہے تو دوسرا بدی کا، ایک جنت کا ہے تو دوسرا دوزخ کا، ایک راستہ اللہ کی جانب جاتا ہے تو دوسرا شیطان کی جانب، ان میں سے صحیح راستے کا انتخاب کرتے ہوئے اپنی مخصوص قابلیت جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے اسے اجاگر کرتے ہوئے چل پڑے، اور اس راستے پر چلتے ہوئے اپنی قابلیت کو دیکھتے ہوئے اللہ کی محبت کو طلب کرتے ہوئے ایک مقصد بنائے جس سے ہمارے قوم اور ملت کو فائدہ ہو، ان کا نام روشن ہو۔ دراضلع کی بات ختم ہوئی تھی کہ ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھے، ہر فرد ایک خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے، اور جب آپ اپنے مقصد کے حصول کے راہ پہ چل پڑو تو سب سے پہلے اس راستے کو جانچ لو کہ آپ کے راستے کے انجام پہ کون آپ کا منتظر ہے، اللہ یا جہنم۔ اب کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ پروگرام کے ختم ہونے پر ہال سے نکلتے ہوئے نوشا نے حالہ سے پوچھا تھا۔ اب ٹھیک لگ رہا ہے۔
हाला नौशा को तसल्ली देती हुई बोली थी। उसके चेहरे पर सोच की लकीरें बिखरी थी, जिसे देखकर लगता था जैसे उसने कुछ ठान लिया हो। लैपटॉप पे झुके काम खत्म करते सैफ ने घड़ी पे वक्त देखा, जो रात के 12:30 बजा रही थी। वो काफी देर से कोशिश कर रहा था कि हाला के पास जाए, मगर हिम्मत ही नहीं हुई। हिम्मत इसलिए नहीं हुई कि पहली मर्तबा उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। आज से पहले उसने कभी माफ़ी जो मांगी नहीं थी। भला अब कैसे माफ़ी मांगे, वो भी उस हस्ती से जिसे वो कमतर समझता था। कॉफ़ी का मग लिए वो गेस्ट रूम का दरवाज़ा नॉक करता अंदर दाखिल हुआ, जहां वो उसे नीचे कालीन पर स्केचबुक रखे झुकी नजर आई। हाला के अतराफ तोड़े मरोड़े हुए कागजात का ढेर था। हाला ने आहट पर सर उठाकर उसे देखा। उसे देखते ही हाला की आंखों में गुस्से भरे तासुरात उभर आए। मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था तो सोचा तुम्हारे लिए भी बना लूं, सैफ ने कहते मग हाला की जानिब बढ़ाया। मगर मैं कॉफ़ी नहीं पीती, हाला खुश्क लहजे में कहती दोबारा अपने स्केच पर झुक गई थी। और उसका टिका सा जवाब सुनकर सैफ के अंदर जैसे नागवारियत की लहर दौड़ी, जिसे अपनी तबीयत के खिलाफ जब्त कर गया। वो आज जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ था, मगर गलती मेरी भी नहीं थी। अगर मैं पहले ही नौशा को देख लेता तो। क्या कहा नौशा? नौशा की वजह से आपको यकीन आया मेरे किरदार पर, अगर नौशा ना होती तो? हाला जैसे सुनकर ही हलक तक जहर जहर हुई थी। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, सैफ बुरी तरह गड़बड़ाया। फिर क्या मतलब है सैफुर रहमान? भला मेरी जैसी बदकिस्मत लड़की भी कोई होगी जिसे पहले ही रात उसका शौहर धुतकार दे, फिर उसके बाद लगातार जिल्लत की खाइयों में ढकेलता रहे और उससे भी सुकून ना मिले तो बात किरदार पर ले जाए? आखिर क्यों? मजरूह लहजे में कहती हुई हाला की आंखें नमकीन पानी से लबरेज होने लगी थी। फिर वो नमकीन पानी आंखों में मौजूद सारी अजियतों को समेटे रुखसार पर बह आए थे। आई एम सॉरी। ट्रांस की सी कैफियत में देखता सैफ हाला के करीब जाता, उसके रुखसार पे फिसल आंसुओं को उंगली के पोर पे समेटता बोला, जिस पर हाला मुतहय्यर हो गई थी। किस किस बात के लिए सॉरी कर रहे हैं आप, और भला क्यों? गलती तो आपकी नहीं थी ना, सारी गलती तो मेरी है कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ। अगले ही पल हाला तल्ख होती सैफ का हाथ झटकती वॉशरूम में घुस गई थी। सैफ खाली दिलो दिमाग के साथ बंद वॉशरूम को देखता कमरे से निकल आया। हाला के आंसू मुझे तकलीफ पहुंचा रहे थे, जिसकी वजह से मेरे मुंह से सॉरी निकल गया, सैफ बेचैनी किसी कैफियत में कहता अदी को टेक्स्ट कर गया था। तुम्हें आधी रात में इश्क व आशिकी क्यों सूझ रही है मेरे भाई? अदी का रिप्लाई फौरन आया था। इश्क व आशिकी? नो वे। सैफ एक लम्हे के लिए जैसे ठटका। बिल्कुल, तुम जो निशानात बता रहे हो ना, वो सारी निशानियाँ सिर्फ मर्ज़ इश्क की होती है। अब अगर तुम ना मानो तो ये अलग बात है, ये कुछ भी कहता है। अदी का टेक्स्ट बुरा सा मुंह बनाए पढ़ते हुए वो सेल फोन को ऑफ करता बेड पर फेंक दिया। यह अलग बात थी कि सारी रात उसकी बंद आंखों के पीछे सियाह नमकीन पानी से भरी आंखें फिरती रही थी, जिसने उसे सही से सोने भी नहीं दिया था। सैफ और अदी के घर की टेरिस मिली हुई थी, जिसके सबब एक लंबे चौड़े रकबे पर फैला टेरिस नजर आता था, जो इस वक्त मुख्तलिफ किस्मों के खुशनुमा लाइट्स और कमकमों से सजा था। साथ ही टेरिस पे पूरा सख्फी खानदान रंग बिरंग बहारों जैसे मलबूसात के साथ मौजूद थे। टेरिस के आखिरी सिरे तक दरमियान में कतार से खाने की मेज सजे थे, जिस पर मुख्तलिफ किस्म के खाने चुने थे, जिन्हें देखकर लगता कि वहाँ किसी किस्म की पार्टी चल रही हो, और वो पार्टी कुछ और नहीं, वन डिश पार्टी था, जिसमें सभी को अपना एक डिश लिए शरीक होना था। इसमें सभी शरीक थे, शबाना और शहनाज तक की फैमिली भी। इस तरह की पार्टी इनके यहाँ महीने में एक मर्तबा तो होती ही थी, जो रोज़मर्रा की मसरूफियत के दरमियान साथ मिल बैठने का एक बेहतरीन बहाना था। ख्वातीन और हजरात एक जानिब चेयर डाले बैठे अपनी बातों में मसरूफ़ थे, और लड़के अलग अपना ग्रुप बनाए खड़े थे, जिनमें दूर से ही ब्लू कलर के शलवार सूट में सैफ नुमाया सा नजर आ रहा था। नौशा के साथ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आते हालांकि सबसे पहले उसी पर नजर पड़ी थी, और तभी किसी की बात पर कहकहा लगाते सैफ की निगाह भी हाला पे पड़ी थी। सियाह कदमों तक छूते फ्रॉक जिस पर गोल्डन वर्क किया था, और हमेशा की तरह सियाह दुपट्टा सर और वजूद से लिपटा हुआ था।
اس نے شاید کان میں بڑے سے ڈائمنڈ کے رنگز بھی پہنے تھے جن کی چمک سیف کو حالہ کے چہرے پہ نظر آ رہی تھی۔ سیف کو اپنی جانب یکٹک گھورتے دیکھ حالہ نگاہ پھیر گئی تھی۔ کیا ہوا، ہوش گوا بیٹھے ہو کیا؟ سیف کو ایک ہی جانب گھورتا دیکھ ادی نے شرارت سے ٹوکا تھا، جس پر سیف گڑبڑاتا ہوا ادی کو گھورا۔ اوہ، تو یہ بھابھی ہے۔ معاذ نے مڑ کر حالہ کو دیکھ سیف کو چھیڑا تھا۔ چلو کوئی تو ہے جسے دیکھ کر ہمارا بھائی ہوش گوا بیٹھتا ہے۔ طلحہ نے بھی موقع ضائع نہ کرتے ہوئے حصہ لیا۔ چھوٹی پھوپھی شہاز کے 2 بیٹے، سب سے بڑا طلحہ، پھر مدثر اور اس کے بعد سب سے چھوٹی امرینہ تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ادی تو کچھ زیادہ ہی شو آف کرتا ہے، سیف نے برا سا منہ بنائے کہا۔ کون کسے دیکھ کر ہوش گوا بیٹھتا ہے؟ ڈارک بلو ٹراؤزر اور ہم رنگ سے ٹاپ میں ملبوس منام ان کے گروپ میں جوائن ہوتے خوش دلی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ امرینہ بھی تھی۔ یقیناً یہ سیف بھائی کی بات ہو رہی ہوگی، امرینہ نے جیسے اندازہ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ نو وے، جسے سن کر منام صاف انکار کر گئی تھی اور سیف کو دیکھا جو ان کی باتوں سے لاپرواہ حالہ کو دیکھ رہا تھا جسے نوشا کھینچ کر ان کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ہیلو ایوری بڈی، نوشا ان کے قریب پہنچتے ہوئے چہکی تھی۔ ہائے چھوٹی چڑیل، کیسی ہو تم؟ معاذ نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ معاذ بھائی، جس پر نوشا نے بے ساختہ احتجاج کیا تھا۔ بھابھی کیسی ہے آپ؟ ٹھیک ہوں، ادی نے نہایت احترام سے کٹی سی انکمفرٹیبل نظر آتی حالہ سے پوچھا، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ اتنا احترام میرے ساتھ تو نہیں برتتی؟ سیف کو جیسے شکوہ ہوا۔ سیف بھائی، آپ کچھ جل ککڑے نہیں ہوتے جا رہے ہیں آج کل، طلحہ نے بے ساختہ چھیڑا تھا۔ طلحہ، مار کھانا ہے تمہیں؟ سیف کے جھڑکنے پر طلحہ فوراً رونی صورت بنائے تھی، جسے دیکھ کر سب نے مسکرا دیا۔ چلے نا، کوئی گیم کھیلتے ہیں، نوشا جیسے باتوں سے اکتا کر فوراً بولی۔ طلحہ نے نوشا کو چڑھاتے ہوئے کہا، سیف بھائی، ہم کوئی تمہاری طرح بچے نہیں ہیں، طلحہ نے نوشا کو چڑھاتے ہوئے کہا۔ سیف بھائی، جس پر اس نے فوراً سیف کی جانب احتجاجی انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کیا کھیلنا چاہتی ہو؟ کیا ہم بیت بازی کریں؟ سیف کے کہنے پر امرینہ نے فوراً کہا تھا، جس پر متفق ہوتے ہوئے لڑکیوں کو ایک گروپ مقابلہ لڑکوں کا دوسرا گروپ بنا۔ نوشا، میں نہیں کھیل سکتی، حالہ نے نوشا سے فوراً منع کیا تھا۔ کیوں؟ کیا تمہیں ایک بھی پوئٹری نہیں آتی؟ اس کے قریب ہی کھڑے سیف نے دھیرے سے اس سے کہا تھا، جسے سن کر حالہ نے غصے سے سیف کو گھورا۔ سیاہ کاجل سے سجی آنکھیں، ہمیشہ کی طرح سیف اس مرتبہ بھی بری طرح گھائل ہوا تھا۔ شروعات میں کرتا ہوں، سیف نے کہتے ہوئے حالہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب اس کی آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔